اگر اس کا رینٹ گھر میں خرچ ہو جاتا ہے کوئی زکات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم مال خرچ کرنے لگو گے نا ان الشیطان یعدکم الفقر بے شک تمہیں شیطان قرآن کے الفاظ ہے ان الشیطان بے شک شیطان سبیل الدموع سبیل مریح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ملازم پیشہ لوگ ہیں خاص کرتے ہیں لوگ. تو اب یہ اپنا جو حساب بنائیں گے نا بس گھر میں سونا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کراس, چاندی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کراس. اب یہ دیکھیں گے میرے پاس بینک میں کتنا ہے, میں نے الماری میں سیف کتنا رکھا ہوا ہے, میں نے لوگوں سے کتنا لینا ہے, یہ سارے کو جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد جو قرض دینا ہے نا قرض, اس قرض کو یہاں سے بیچ میں سے مائنس کر لیں. مثال کے طور پر آپ کے ٹوٹل اثاثے جمع ہوئے 10 لاکھ, آپ نے لوگوں کا کتنا دینا ہے 6 لاکھ. تو آپ سے شریعت ان 6 لاکھ کی زکات نہیں مانگے گی اگرچہ آپ نے بھی دیے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کی رقم سے نکال دیے جائیں گے. 10 لاکھ آپ کی کچھ اثاثے بنے ہیں 10 لاکھ جو آپ کی رقم جس پر آپ کی ذمہ زکات بنتی ہے وہ کتنی بنی 10 لاکھ, لیکن آپ نے لوگوں کا کتنا دینا ہے 6 لاکھ. 6 لاکھ نکال کے بقایا آپ نے 4 لاکھ کی زکات دینی ہے. اچھا یہ تو ہوگی بات اس کی کون سے تنخواہ دار آدمی کی. اسی تنخواہ دار آدمی نے کوئی پراپرٹی پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے کہ بھی اچھی قیمت لگے گی تو میں بیچ دوں گا, اس کے لیے یہ بھی اب شامل ہے, یہ بھی مال تجارت بنے گا. کیا بنے گا مال تجارت بنے گا. یہ پلاٹ اس نے جو خرید کے رکھا ہوا ہے کل کو اچھی قیمت پہ بیچ دوں گا, یہ مال تجارت ہے. اللہ اس کی قیمت بھی تو بڑھا رہا ہے نا, تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں سے زکات بھی نکال. تو یہ اس دن اس پراپرٹی ڈیلر کو بلا کے اس پلاٹ کی قیمت بھی لگوائی جائے گی. اگر اسی طرح دکانیں خرید کے رکھی ہیں یا کوئی ایکسٹرا مکان پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے تو اس پہ بھی زکات دینی پڑے گی. اگر ایک مکان آپ نے خرید کے رکھا اپنے بچوں کے لیے, ہمارے کل بچوں کے کام آئے گا, اس کا آپ نے رینٹ بھی آپ لے رہے ہیں, اگر اس کا رینٹ گھر میں خرچ ہو جاتا ہے کوئی زکات نہیں ہے, سمجھ رہے. لیکن اگر وہ مکان آپ نے اس لیے رکھا کہ اچھی قیمت پہ بیچ دوں گا تو اس مکان کی قیمت بھی لگوائی جائے گی, اس مکان کی قیمت بھی لگوائی جائے گی. ذہن میں آ گئی بات, سمجھ میں آ گئی. جو چیز آپ نے اس لیے لے کے رکھی ہوئی ہے کل کو قیمت بڑھے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا تو وہ کیا بنے گا مال تجارت. تو اس پر اس کی قیمت اس دن جس دن آپ کا زکات کا دن ہے اس دن آپ کو اس کی قیمت لگا کر اس کی زکات دینی ہوگی. یہ جو میں نے پہلے دن میں آپ کو بتایا تھا, نہیں دیں گے تو سزا بہت سخت ہے جس کی ہم برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے. دل بڑا کر رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا, میں نے کہا تھا مال خرچ کرنے کے لیے بہت بڑا ایمانی لیول چاہیے ہوگا. اتنے سے ایمان پہ آپ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں, تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں, نفل بھی پڑھ سکتے ہیں, راتوں میں نفلی عبادت شب قدر میں بھی آپ جاگ لیں گے, لیکن مال خرچ کرنے کے لیے آپ کو ایمان زیادہ لیول ایمان کا چاہیے. تو اس لیے آپ نے بڑا دل کرنا ہے. شیطان آپ کو قرآن میں آتا ہے ان الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. شیطان کہے گا تو سارے خرچ نہیں تیرے گھر کا کم ہے. اب ذرا اس آیت کو ذرا سمجھنا, اللہ نے خرچ کرنے کے بارے میں بڑا مطلب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم مال خرچ کرنے لگو گے نا ان الشیطان یعدکم الفقر بے شک تمہیں شیطان, قرآن کے الفاظ ہے ان الشیطان بے شک شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا. لیکن ہم نے شیطان کے ڈرانے سے ڈرنا, شیطان کیا ڈرائے گا سامنے تھوڑی آئے گا, دل میں خیال بس بسے ڈالے گا یار تو جرا خرچ کر دیتا ہے, تو بھائی ابھی تو بہت سے تو نے کام کرنے تھے, تو نے تو اچھی گاڑی خریدنی تھی, تو نے تو بچوں کی شادی کرنی تھی, لے بھائی تو خرچ کر دے گا تو پھر یہ کام باقی کیسے کرے گا. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں شیطان ڈرا رہا ہے, شیطان سے ڈرنا نہیں ہے, شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, تم نے میری راہ میں خوش دلی سے مال خرچ کرنا ہے, رب تمہیں زیادہ دے گا, لوٹائے گا. بس یہ دل بڑا, اور رب بڑا غیور ہے. میں نے کہا تھا کسی کا حق نہیں رہتا, زکات تھوڑی سی مانگتا ہے پھر واپس بڑھا دیتا ہے. پھر میں نے آپ کو شاید 2 دن جمعے پہلے بھی پچھلے یعنی کہ سالوں میں عرض کی تھی, ہمارے قریبی عزیز قریبی رشتہ, تو ان کو میں نے کہا تھا پوری زکات مال کا حساب لگا کر پوری نکالیں. تو انہوں نے پابندی سے پوری نکالنی شروع کی. چند سال پہلے ان کے ذمہ زکات بنی تھی 1 لاکھ روپے صرف. وہ پچھلے جو میں نے یہ عرض کی تھی نا کہ مجھ سے اسٹامپ لگوا لو, مجھ سے میٹھا لگوا لو, سائن کروا لو, اگر مال زکات دینے سے تمہارا مال خرچ کم ہو جائے تو تم میرے خلاف کیس کر دینا. وہ انہوں نے یوٹیوب پہ بھی ڈال دیا, مگر تم صحیح میرے خلاف پرچہ کرواؤ. وہی کلپ میں نے آج دیکھا, مگر یہ مجھے منوائے اور مجھے ہنسی سے ماری تھی, لیکن یقین پورا تھا کہ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا, کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہے کہ تم اس پوزیشن میں کبھی بھی نہیں آؤ گے. تم زکات خرچ کرو, تمہارا مال کم ہو جائے, تم ایف آئی آر کٹواؤ, یہ پوزیشن کبھی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ.
کیونکہ یہ رب کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. زکات دینے سے مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا جو ہمارے عزیز تھے نا, انہوں نے چند سال پہلے حساب پورا بنا کے زکات نکالی تو 1 لاکھ. 2 سال پہلے جب زکات نکالی تو 16 لاکھ. کتنا مال بڑھا ہے. پورا حساب بنایا تھا کہ ان کے ذمہ زکات کتنی تھی, 1 لاکھ روپے زکات بنتی تھی جو انہوں نے نکالی. میں اس کا گواہ ہوں. تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ زکات پوری خوش دلی سے دے تو مال وہی آدمی ہے. مجھے حساب اپنا کھاتا کھول کے دکھایا کہ مولوی صاحب اللہ کے فضل سے اس سال 16 لاکھ زکات نکالی ہے. چند سال پہلے لاکھ نکالی تھی. اب سمجھ میں آئی میری بات عزیز دوستو کہ زکات دینے سے مال اس کا کتنا بڑھ گیا. چند سالوں میں لاکھ سے 16 لاکھ زکات بڑھ گئی. اللہ کے فضل سے اور بھی بڑھ رہا ہے, اور بھی اس سال میں پھر پوچھوں گا انشاءاللہ اور بڑا وہ ملے گا. تو میں آپ کو یہ بڑا دل کر کے کہہ رہا ہوں کہ خرچ کرو انشاءاللہ مال تمہارا خدا بڑھائے گا. ایک تو بات یہ ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. اب دوسرا میں آتا ہوں, یہ جو دکاندار حضرات ہیں نا جی, تاجر حضرات, اس میں کیا کرے گا. ایک کرانہ سٹور والا ہے, میڈیکل سٹور والا ہے, کسی بھی سبزی فروش بھی ہے نا, وہ بھی اپنی سبزی فروش بڑے تگڑے ہیں. ہم ایسے نہ سمجھا کریں گے ہمارے سے یہ جتنا ہم مہینے میں کماتے ہیں اتنا 2 دن میں کما لیتے ہیں. لگتا بظاہر ایسے ہی ہے بھائی, اچھی خاصی بچت ہے. اچھا خاص اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے, تجارت میں برکت دو اللہ تعالیٰ اور دے. ہماری تو دعائیں ہیں جی. میں بات کر رہا ہوں بظاہر دیکھنے میں تو یوں ہی لگتا ہے, لیکن وہ تنخواہ دار سے زیادہ کما رہے ہوتے ہیں. تنخواہ دار سے, کیونکہ تجارت میں یعنی کہ برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. دیکھو ایک میں آپ کو بتاؤں, 9 حصے رزق آتا ہے. 9 حصے 10 حصے کرو نا رزق کے, 10 حصے کرو. 1 حصہ رزق تنخواہوں میں ہے اور 10 حصے رزق کس میں ہے, تجارت میں ہے. سمجھ نا جی. اب بات سمجھ میں آئی. ہاں, ایک ہے فیکٹری کا مالک, ایک ہے فیکٹری کے ملازمین. سارے ملازم مل کے اتنی تنخواہ نہیں لیتے جتنا مالک سال میں کلہ بچا لیتا ہے. کیا ہے نا جی, وہ کیا کر رہا ہے, تجارت. ہم کیا سارے ملازم. سمجھ میری بات آپ دوستوں, ملازم سارے رل کے بھی اتنی تنخواہ نہیں لیتے جتنا سال میں مالک کلہ. وہ کیا ہے, تاجر ہے. وہ کیا ہے, تاجر ہے. وہ کھاد بیچ رہا ہے. سمجھ میں آئی نا دوستوں بات. اسی طرح میں آپ کو بتایا. اچھا, اب تاجر جو بھی ہے نا, وہ اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھے میری تو چھوٹی دکان ہے, کرانہ سٹور ہے, میرا تو چھوٹا سا یہ دکان نہیں, اسپیئر پارٹس موٹر سائیکلوں کے تھوڑے سے رکھے. نہیں بھائی, آپ کے ذمے کیا ہے کہ آپ سال میں 1 دن حساب کا رکھو گے. جس دن آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی دکان کے سارے آئٹم گننے. اپنی دکان کے سارے آئٹم گننے ہوں گے. آپ کی دکان مثال کے طور پر کرانہ سٹور ہے, آپ نے 1 دن دکان بند کرنی ہے سال میں. اس دن آپ نے کیا کرنا ہے, سارا مال گننا ہے. سارا مال, آج کل تو کمپیوٹرائز دور ہو گیا, سارا پتہ ہے کہ اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے, اور آسان ہو گیا, گننے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو سارا آسان ہو گیا نا. تو آپ کو سارا پتہ ہے کہ جی بیک اپ میں کتنا مال پڑا ہے. آپ کی شوز کی دکان ہے, کپڑے کی دکان ہے, کسی بھی چیز کی آپ کی دکان ہے, تو آپ کیا کرو گے, سال میں 1 دن حساب لگاؤ گے. میری دکان میں مال کتنا ہے, گودام میں مال کتنا ہے, اور لوگوں سے میں نے ریکوری کتنی لینی ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کریں گے. اس میں آپ نے گھر کے پیسے بھی جمع کرنے, جیب والے بھی, الماری والے بھی, بینک والے بھی, لوگوں سے لینے, وہ سارے جمع کریں گے. جمع کر کے جتنا قرضہ دینا اس میں سے نکال کے بقایا کی کیا دیں گے, آپ زکات دیں. آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو کے جائیں گے, عزت سے جائیں گے انشاءاللہ. اس میں سے برکتیں بھی حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال میں کیا دے گا جی, برکت دے گا. اللہ آپ کا وہ مال بڑھائے گا. اللہ, اچھا مزے کی بات کیا ہے, زکات کیا ہوتی ہے, مال کا میل ہوتا ہے. دیکھو آپ کو پتا ہے نا زکات مسجد میں کیوں نہیں لگتی. زکات مال کا میل ہوتا ہے. کپڑا میلا ہو گیا, کپڑے دھو تو میل نکل کے یعنی کپڑا ہو جاتا ہے صاف ستھرا, پاک ہو جاتا ہے. اس طرح جس مال کی زکات دے دی جاتی ہے وہ مال کیا ہو جاتا ہے, پاک. اگر آپ نے زکات نہیں دی وہ آپ کا مال کیا ہو گیا, حرام. تو آپ اس میں, کیونکہ اس میں آمیزش ہوگی, تو وہ آپ غلط کھا رہے ہو. آپ وہ لقمہ اپنا محنت مزدوری کا مال بھی اگر آپ نے زکات نہیں دی تو وہ آپ حرام کا لقمہ اپنے منہ میں, اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہو. تو میرے عزیز دوستوں کو دیکھو تو اس کی پھر کیا نوچتے ہوں گی, آٹومیٹکلی وہ نوچتے رہے گا. اس لیے لکھا ہے کہ زکات مسجد میں کیوں نہیں لگتی, کہ اللہ اپنے پاک گھر میں میل کو قبول نہیں کرتا.